انڈین نیوی کی تقریباً 4 سے 5 دفعہ پاکستان نیوی نے سبمرینز پکڑی ہیں. یہ چیز الارمنگ تھی یو ایس کے لیے. ایک اکیلا ملک جو ہے وہ پورے خطے پہ تھانے داری کرے گا. انڈیا کی کسی بھی ڈومین میں اگر ایج بڑھتی ہے تو وہ ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہے پاکستان جیسے اہم ملکوں کو نظر انداز کیا گیا ہے. بہت سارے ملٹری اور اسٹریٹجک ایگریمنٹس بھی ہوئے انڈیا اور یو ایس کے درمیان جو کہ انڈیا کو زیادہ فیور کرتے ہیں. ٹیکنالوجی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ شاید اس کو ایمبریس کرنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سبمرین ڈیٹیکشن جو ہے نا وہ سبمرین کا وہ ایک بڑا انوکھا کام ہے, انوکھا تجربہ ہے, کیونکہ سبمرین جو ہے اس کا کام ہی چھپے رہنا ہے اور چھپ کر وار کرنا ہے یا اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں سرویلنس کی ہیں ریکونسنس کی ہیں وہ اس نے چھپ کر کرنی ہے. تو اگر سبمرین آپ کی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو کہ اب آنکھوں سے اوجھل ہے, پردوں کے پیچھے ہے اور وہ اپنا کام اس طرح سے کر پائے گا. اب اگر ہم یہ پچھلے 7 سال کا ٹائم دیکھیں تو انڈین نیوی کی تقریباً 4 سے 5 دفعہ پاکستان نیوی نے سبمرینز پکڑی ہیں اوشنز میں اور اپنے سی میں اور اپنی کوسٹ کے قریب. تو یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے جناب کہ انڈین سبمرینز جو ہیں وہ اکثر و بیشتر پاکستانیوں کے ہاتھوں پکڑی جاتی ہیں, جبکہ اگر آپ دوسرے طرف دیکھیں تو پاکستان کی کوئی سبمرین کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انڈیا نے کلیم کیا ہوگا ہم نے پکڑی ہے ڈیٹیکٹ کی ہے. ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے شاید ناظرین کے لیے کہ دیکھیں سبمرین جو ہے نا اس کے پاس ایئر کرافٹ کے اگینسٹ ڈیفینس نہیں ہوتا. تو اگر کسی ایئر کرافٹ نے سبمرین کو پکڑ لیا ہے تو وہ شور کل ہوتا ہے, اور یہ پاکستان نے کئی دفعہ انڈین سبمرینز کو پکڑ کے جو چھوڑا ہے یہ بڑے تحمل اور صبر کا مظاہرہ کیا پاکستان نے, بڑے گریشیسنیس کا مظاہرہ کیا, ورنہ یہ تو شور کل ہوتا ہے. تو ایئر کرافٹ کے پاس سبمرین کو مارنے کے لیے کافی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک کافی بڑا سوالیہ نشان ہے ان کے پروفیشنلزم پہ. صرف یہی نہیں ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی نیوی میں بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں جو کہ بڑے کم دنیا میں یا ہسٹری میں آپ کو سنائی دیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک جہاز ہے وہ ڈرائی ڈاک میں کھڑا ہوا ہے اور وہ گر گیا. اب یہ بڑا کیئرفلی کام سارا کیا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ کیونکہ جہاز بہت مہنگے بنتے ہیں, بڑا پریشیس پلیٹ فارم ہوتا ہے اور وہ مینٹیننس کے دوران گر جائے اور ٹوٹ جائے اور اس میں کریکس آ جائیں. سبمرین ہاربر میں کھڑی ہوئی ہے, اس میں پانی بھرا اور وہیں ڈوب گئی. اب یہ بڑا انوکھا ایک تجربہ ہے. تو اور بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہیں جو کہ ہوئے ہیں اور ایکسیڈنٹس. تو یقیناً یہ ان کے پروفیشنلزم پہ سوالیہ نشان ہے. یہاں پہ ایکچولی سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کی نیوی ہو, ایئر فورس ہو, آرمی ہو, ان کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اپنے سے بڑے دشمن سے مقابلے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہوتے ہیں. تو میں ایک چیز بڑے یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کی سوچ کے لیے یہ چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو پاکستان کی آرم فورسز ہیں نا انہوں نے جو اپنی ڈیفنس اسٹریٹجی ہے یا فائٹنگ اسٹریٹجی ہے اس کا کلیہ ڈرائیو کیا ہے غزوہ بدر سے. اور غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا کہ 313 لوگ تھے جن کا مقابلہ تھا 1000 سے. اچھا پھر بھی 313 کا غلبہ ہو گیا 1000 پہ. تو یہ کیوں ہوا, یہ ذرا سا سوچنے کی بات ہے, ریسرچ کی اور انالائز کرنے کی بات ہے. دیکھیں 313 تو تھے تو اس کا مطلب ہے کہ 313 ورسز 1000 1:3 کا ریشو تھا, یعنی کوانٹیٹیو ڈفرینس تھا. لیکن اگر آپ کوالٹی کی طرف جائیں تو جو فائٹرز تھے, جو بندے تھے, ہیومن ریسورس تھا, اس کی کوالٹی وہی تھی. اگر زیادہ نہیں تھی تو کم بھی نہیں تھی, کم از کم وہی تھی جو 1000 کی تھی. پھر جو بھی ویپن اور اکوپمنٹ یوز ہوا, جو پلیٹ فارم یوز ہوا, یعنی گھوڑا اگر ادھر تھا تو ادھر بھی تھا, اونٹ ادھر تھا تو ادھر بھی تھا, اگر ادھر تیر تھا تو یہاں بھی تیر تھا, اگر وہاں نیزہ تھا تو یہاں بھی نیزہ, اگر وہاں تلوار تھی تو یہاں بھی تلوار. تو ثابت یہ ہوا کہ کوانٹیٹیو ڈفرینس جو ہے وہ تعداد کا جو فرق ہے وہ اتنا فرق نہیں ڈالتا اگر کوالٹی میں آپ اپنے دشمن کے برابر ہوں یا اس سے زیادہ ہوں. تو یہ جو 313 نے 1000 پہ غلبہ حاصل کیا تھا یہ کوالٹی کی وجہ سے کیا تھا کہ انہوں نے جو کوالٹی مینٹین کی ہوئی تھی وہ وہی تھی جو 1000 کی تھی, اور پھر اپنی اسٹریٹجی کے تھرو, اپنی ٹیکٹکس کے تھرو انہوں نے اس 1000 پہ غلبہ حاصل کیا. یہی ایک کلیہ ہے جو کہ پاکستان آرم فورسز استعمال کرتی ہیں, تینوں آرم فورسز کے. ہمارے پاس شاید اتنے وسائل نہ ہوں کہ ہم اپنی کوانٹٹی کو بڑھا سکیں
لیکن ہم کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اور اس کا کھلا ثبوت یہ آپ کو آئے دن ملتا رہتا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اس وقت ایک سرد جنگ کا ماحول ہے دنیا میں، چائنا اور یو ایس، ان کا ایک کمپٹیشن چل رہا ہے۔ کمپٹیشن کیا ہے کہ چائنا نے کچھ سال پہلے یہ آئیڈیا دیا کہ جی ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں مختلف کنٹریز میں، اس میں ہمارا اپنا انٹرسٹ بھی ہے، اور جس کنٹری میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے اس کا بھی فائدہ، تو ایک کلیکٹیو گڈ کی طرف چلتے ہیں، ایک پراسپیرٹی جو کہ سب کے لیے ہو، ایک اچھا مستقبل سب کے لیے ہو، اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو انہوں نے انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی ملک میں، اکنامک انویسٹمنٹ، تو اس ملک کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو چائنا کا اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہو گیا ریجن میں بھی اور ریجن سے باہر بھی۔ یہ چیز الارمنگ تھی یو ایس کے لیے۔ آپ کسی بھی ہسٹری میں اگر کسی بھی سپر پاور کی ہسٹری پڑھیں تو دیکھیں ہر سپر پاور کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہوتا ہے ٹو ریمین سپر پاور، یعنی وہ ابد سے ازل تک وہ سپر پاور رہے۔ تو جہاں کہیں وہ پوٹینشیل چیلنجر دیکھتا ہے وہاں جا کے اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ جارج فرائڈمن کی بک ہے دا نیکسٹ 100 ایئرز، اس میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے۔ تو امریکہ بھی یہی کرتا ہے۔ تو جب امریکہ نے دیکھا کہ چائنا کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے تو اس نے پھر ایک اسٹریٹجی بنائی کہ میں چائنا کو کیسے ڈی اسٹیبلائز کروں، اس کے ریجن کو کیسے ڈی اسٹیبلائز کروں کہ اس کا جو بڑھتا اثر و رسوخ ہے اس کو میں روک سکوں۔ اگر میں روک نہیں سکتا تو اس کو کم از کم میں بریک لگاؤں تاکہ وہ اتنی تیزی سے نہ اس کا اثر و رسوخ پھیلے جتنی تیزی سے وہ پھیل رہا ہے۔ تو انہوں نے یو ایس انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے نام سے ایک اسٹریٹجی نکالی، جس میں انہوں نے جو اپنی لائک مائنڈیڈ کنٹریز تھیں ان کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا دیے، یعنی ایک کوڈ بنا دیا جس میں امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، انڈیا ہے، پھر ایک اوکس بنا دیا، آسٹریلیا، یو کے، یو ایس ہے، پھر ایک کوڈ 2.0 بنا دیا جس میں انڈیا کی جگہ انہوں نے فلپینس کو ڈال دیا، ایک I2U2 کا بھی آئیڈیا فلوٹ کیا گیا جس میں انڈیا، اسرائیل، یو ایس اور UAE تھے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے مختلف علاقوں میں ان کے ساتھ کولیبریشن شروع کر دی 4 فیلڈز میں، پولیٹیکل، اکنامک، ملٹری اور ٹیکنالوجیکل۔ اب اس میں انہوں نے انڈین اوشن جو ہے وہ انہوں نے تقریباً انڈیا کو حوالے کرنے کی بات کی کہ جی انڈیا اس انڈین اوشن میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا رول ادا کرے گا اور ہم اس کی مدد کریں گے، تاکہ جو امریکن فورسز ہیں وہ خود سے یہاں کمٹ نہ ہوں، بلکہ یہاں ایک ایسا ان کا پراکسی ہو جو کہ چائنا کے اگینسٹ کام کرے اور اس پورے ریجن کو کنٹرول کرے، لیکن ان کا اتحادی ہو۔ تو اس کو انہوں نے مدد دینی شروع کر دی پولیٹیکل، اکنامک، ملٹری اور ٹیکنالوجیکل ڈومینس میں۔ اسی چکر میں آپ یہ دیکھیے کہ مالابار ایکسرسائز ہوئی جس میں یہ کوارڈ کی کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا، اور یہ جو اب ملٹری کوآپریشن ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، اس میں بہت سارے ملٹری اور اسٹریٹجک ایگریمنٹس بھی ہوئے انڈیا اور یو ایس کے درمیان جو کہ انڈیا کو زیادہ فیور کرتے ہیں۔ یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مالابار ایکسرسائز ہے یا انڈیا کی جتنی بھی کاوشیں ہیں یہ ایک کنٹری کے اگینسٹ ہیں، ایک ریجن کے اگینسٹ ہے، ایک چائنا کے اگینسٹ ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ جی ہمیں جو ایسے مسائل ہیں جو تمام لوگوں کو افیکٹ کر رہے ہیں، پائریسی ہے، اسمگلنگ ہے، اللیگل ٹریفکنگ ہے، اللیگل فشنگ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا یوز ہے، ایسے لوگ اس ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا یوز کر رہے ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، تو ان کے خلاف ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے۔ تو یہ بیسک ڈفرینس ہے امن میں اور یہ جو مالابار ایکسرسائز ہے اس میں، کہ مالابار ایکسرسائز ایک خاص ملک اور ایک خاص سوچ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ غلط سوچ ہے اس کے خلاف ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کلیکٹیو رسپانس جنریٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کے خلاف جو سب کو افیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے زیادہ لوگوں نے، دیکھیں آپ کہ تقریباً 60 نیویز تھیں جنہوں نے امن ایکسرسائز میں اور امن ڈائیلاگ میں پارٹیسپیٹ کیا، اور ان کا یہی خیال تھا کہ ہاں ہمیں ایسی اسٹریٹجی کی اور ایسے فورم کی ضرورت ہے جس میں ہم مل کر ان تمام مسائل کا مقابلہ کریں اور دنیا کو ان سے چھٹکارا دلائیں۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں، دونوں کی سوچ میں، اور یہ جو امن ڈائیلاگ ہے یا امن ایکسرسائز ہے یہ اب ایک گلوبل فنومینا بن گیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایک ریجن سے باہر چلا گیا ہے،
اس میں دنیا کے تقریباً ہر کونے سے لوگ آئے اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے یہ اب صرف ایک ریجنل فورم نہیں رہا بلکہ انٹرنیشنل اور گلوبل فورم بن گیا ہے۔ تو آئندہ ہم امید کرتے ہیں کہ امن جس طرح سے بتدریج اس میں اسٹرینتھ بڑھی ہے نیویز کی اور لوگوں کی، تو اگلے امن میں انشاءاللہ 60 سے بھی زیادہ نیویز پارٹیسپیٹ کریں گی، 60 سے بھی زیادہ میری ٹائم آرگنائزیشنز ہوں گی جو اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی۔ دیکھیں، اگر آپ ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کرتی ہیں نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریجنل کنیکٹیوٹی میں پاکستان کا جو ایج ہے وہ میری ٹائم کنیکٹیوٹی میں ہے۔ ہم افغانستان سے جڑے ہوئے ہیں، سینٹرل ایشین ریپبلک سے جڑے ہوئے ہیں، چائنا سے جڑے ہوئے ہیں، ہم ان سب کو میری ٹائم کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں ٹو فار ایسٹ ایشیا، ٹو افریقہ، ٹو گلف، ان سب کو ہم ان سے جوڑ سکتے ہیں اپنی میری ٹائم کنیکٹیوٹی کی وجہ سے۔ تو ہماری جو میری ٹائم کنیکٹیوٹی ہے وہ ریجن میں اس وقت سب سے امپریسو ہے۔ اگر آپ ایران کو دیکھ لیں، آپ عمان کو دیکھ لیں، آپ یو اے ای کو دیکھ لیں، سعودی عرب، عراق، ان سب سے اگر آپ مقابلہ کریں تو ہماری جو میری ٹائم کنیکٹیوٹی ہے وہ سب سے امپریسو ہے۔ ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن اس وقت سب سے امپریسو ہے ریجن میں، اور ہم اس کا فائدہ اٹھا کر اپنے جو افغانستان، سینٹرل ایشین ریپبلکس اور چائنیز ہیں ان کو ہم جوڑ سکتے ہیں باقی دنیا سے۔ اب چیلنجز کیا ہیں؟ چیلنجز تو دیکھیں وہی سارے ہیں جو میں نے ابھی بتایا کہ جی مطلب ہمارے ریجن میں پالیسی بھی چل رہی ہے، اللیگل ٹریفکنگ بھی چل رہی ہے، اسمگلنگ بھی چل رہی ہے، ٹیررزم بھی ہمارے ریجن میں رہا ہے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے انڈین اوشن میں بڑے ایفیکٹس آ رہے ہیں، ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، واٹر لیول بڑھ رہا ہے، ایسیڈیفیکیشن بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے آکسیجن ڈپلیٹ ہو رہی ہے، بایو ڈائیورسٹی کا فقدان ہو رہا ہے کہ یہاں سے فش مائیگریٹ کر رہی ہے۔ تو یہ سب چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے جس کے ایفیکٹس آ سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی ہمیشہ جو کوشش رہی ہے وہ ایک کولیبریٹو اور کوآپریٹو سیکیورٹی ارینجمنٹ کی رہی ہے، یا کولیبریٹو اور کوآپریٹو اسٹریٹجی کی رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئلیشن میری ٹائم کیمپین پلان بنا تھا 2003 میں، تو پاکستان ریجن میں واحد کنٹری تھی اور شاید باقی تمام کنٹریز سے اولین کنٹریز میں سے تھی جس نے اس کو جوائن کیا تھا، اور پھر ہم ٹاسک فورس 150 جو کہ ٹیررزم کے اگینسٹ بنی تھی اس کو ہم نے جوائن کیا، اور پھر ٹاسک فورس 151 کو جوائن کیا 2009 میں جو کہ پائریسی کے اگینسٹ بنی تھی۔ تو ہم جہاں کہیں بھی کولیبریشن اور کوآپریشن کی بات ہوتی ہے وہاں پاکستان تو پیش ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سی پہ جتنے بھی چیلنجز ہیں وہ کوئی ایک کنٹری اس کو ایڈریس نہیں کر سکتا، اس کو مل کے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی اس دفعہ امن ڈائیلاگ 2025 کی تھیم بھی تھی، اور اس میں یونینیمسلی سب نے یہی بات کی کہ جی کولیبریشن اور کوآپریشن کے بغیر ہم اس جو آنے والے چیلنجز ہیں یا موجودہ چیلنجز ہیں ان کو ہم نہیں ڈیل کر سکتے، ایڈریس نہیں کر سکتے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر 60 سے زیادہ ممالک کا یہ یونینیمس ڈیسیجن ہو یا ان کا اوپینین ہو کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے اور مل جل کے ہم نے کرنا ہے، تو یہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی ٹرم ہے جو کہ ایک کسی کونے سے دنیا کے سنائی دیتی ہے کہ جی ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوں گے انڈین اوشن کے، تو یہ تو بالکل اس کا متضاد بیان ہی ہے۔ یعنی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا مطلب یہ ہے کہ جی ایک اکیلا ملک جو ہے وہ پورے خطے پہ تھانے داری کرے گا، اور یہاں 60 سے زیادہ ملک کہہ رہے ہیں کہ کوئی اکیلا کر نہیں سکتا ہے، ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو امن ڈائیلاگ تھا 2025 اس نے تو یہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے بیانیے کو نہ صرف چیلنج کیا ہے بلکہ بہت حد تک نلیفائی کر دیا ہے۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اس کو اس طرح سے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے اس کے تحت انڈیا کو ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا ٹائٹل دیا گیا، اور پھر اس کے گارڈ میں اس کی مدد کی جا رہی ہے بہت سارے ڈومینز میں۔ تو انڈیا کی کسی بھی ڈومین میں اگر ایج بڑھتی ہے یا مدد ہوتی ہے یا اس کی کیپیبلٹی بڑھتی ہے تو وہ ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہے پاکستان کو۔ پاکستان اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ مطلب ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری ان سے جنگیں بھی رہی ہیں، آج بھی ہماری ان سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہمارے ڈسپیوٹس ہیں بہت سارے جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کشمیر سے لے کے نیچے سر کریک تک۔ تو جب تک ہماری ڈسپیوٹ ریزولوشن نہیں ہو رہی ہے ہمیں کچھ نہ کچھ تیاری تو کر کے رکھنی ہے، اور اگر انڈیا بے شک چائنا کے خلاف مطلب یہ کلیم کرتا ہے کہ میں تیاری کر رہا ہوں اور اس کو چیلنج کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں، تو جو بھی اس کی کیپیبلٹی بڑھ رہی ہے وہ تو ہمیں بھی افیکٹ کر رہی ہے۔
تو ہمیں یہ اس انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں بالکل یہ ہمیں ایک چیلنج کا سامنا ہے کہ وہاں پہ انڈیا کی جو کیپبلٹی ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اور اس انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں پاکستان جیسے اہم ملکوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، ان کے کنسرنز کو نظر انداز کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے جن لوگوں سے لڑائی ہے ان لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے، اور یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ ان کی مدد کرنے سے پاکستان کو افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایفیکٹ جو ہے یہ بیسیکلی نظر انداز اس انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں انڈو پیسفک اسٹریٹجی افیکٹ کرتی ہے اس طرح سے۔ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور اس صدی میں جتنا ٹیکنالوجی نے ٹرن لیا ہے تیزی سے وہ شاید اس سے پہلے نہیں لیا، اور یہ آگے آنے والے دنوں میں شاید اس سے بھی زیادہ تیزی سے ٹرن لے گی اور ٹوسٹ لے گی اور ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ تو ہمیں ٹیکنالوجی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شاید اس کو ایمبریس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو گلے لگانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ انگیج ہونے کی ضرورت ہے۔ اب ٹیکنالوجی ہمارے کیونکہ ہر زندگی کے شعبے میں ہمیں افیکٹ کر رہی ہے، تو ظاہری بات ہے میری ٹائم ڈومین یا نیول ڈومین کوئی ایکسیپشن تو نہیں ہے اس سے۔ تو ہمیں بالکل وقت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اور ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمیں بہت فائدہ دے گی۔ اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس چیز میں بیسیکلی جب تک نہیں بڑھے گی، جب تک آپ اس ٹیکنالوجی کو صحیح طرح سے ایبزارب نہیں کر سکیں گے، سمجھ نہیں سکیں گے۔ اور یہاں ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے کہ آپ کو آج کی ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چلنا ہے، بلکہ آنے والے کل کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنے ہیومن ریسورس میں، تاکہ اس کی یہ قابلیت ہو کہ وہ خود سے اس ٹیکنالوجی کو ایوالو کر سکیں اور اس میں جدت لا سکیں، تاکہ ہماری ایج رہے باقی لوگوں پہ۔ دیکھیں ٹیکنالوجی تو ایک سیم ٹیکنالوجی سب ملکوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن ایک ملک اس ٹیکنالوجی کا بہتر فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ دوسرے ملکوں پر اس کی دھاک بیٹھ جاتی ہے یا غلبہ وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی ٹیکنالوجی کو ایوالو کر رہا ہے اور اس کو بہتر درجے پہ لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ کلیہ ہے بیسیکلی ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کا، کہ اس کو صرف یوز نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو ایوالو کرنا ہے اور اس کو اور اس کی معراج پہ لے کے جانا ہے، تاکہ ہم دوسرے ملکوں سے آگے چلیں۔